ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے نا؟ کیونکہ آپ کی آواز بڑی ہلکی ہے. جی بالکل صحیح. اوکے جی. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. اچھا جی، ہم نے جو ہے آیت نمبر 185 تک کر لیا تھا. 186 سے جو ہے ہم نے آج کرنا ہے سورۃ البقرہ. اور جو ہم نے پچھلے ہفتے آیات کی تھی ان کا تھوڑا سا ایک ریویو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو کیا تھا، قصاص کے حوالے سے تھا، وصیت کے حوالے سے تھا، آیات تھی، امپورٹنٹ آیات تھی، احکامات بتائے گئے تھے. اور پھر یہ کہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے اوپر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں جو ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے 3 روزے جو ہیں ان کی تاکید فرمائی تھی، لیکن ان کے بارے میں یہ تھا کہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی نہیں رکھ پاتا تھا تو وہ فدیہ دے دیتا تھا. لیکن پھر بعد میں رمضان کے جب پراپر 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت پھر یہ جو رخصت ہے روزے کی یہ رکھی گئی مریض کے لیے، مسافر کے لیے، کہ وہ اگر نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے ظاہر رخصت وہ تو ابھی تک باقی ہے. لیکن جو کوئی صحت مند ہے اور جو مقیم ہے، جوان ہے، تو اس پہ روزے فرض ہے، اس نے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو رخصت دی گئی ہے اس میں یہ کہ وہ جو بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحت مند ہو جاتے ہیں، وہ بعد میں اس کو پورے کرنے، یا جو سفر سے واپس آ جاتے ہیں وہ بعد میں اس کو پورے کرنے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بتایا گیا، اور اس میں پھر ساتھ رمضان کے مہینے کی امپورٹنس بتائی گئی. آیت نمبر 185 جو ہم نے کی تھی کہ اس مہینے کی امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت میں اور فرقان میں سے بینات ہیں، اس کے اندر روشن اور واضح نشانیاں ہیں. تو جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اور اللہ تعالیٰ تم پہ تنگی نہیں کرنا چاہتے، تم پہ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ساتھ رخصت بھی بتا دی گئی، اور یہ بھی بتا دے کہ بعد میں گنتی کر کے ان کو پورے کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی، یعنی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کا دیا جانا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا ہے، اور ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. لعلکم تشکرون، یہاں پہ ہم نے اس کو اینڈ کیا تھا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے. تو اس شکر کی ادائیگی کے طور پر بھی تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے یہ روزے رکھنے. ٹھیک ہے. تو روزے کی غرض و غایت، اس کے جسمانی روحانی فوائد اور کیا اس کے مقاصد ہیں، ان کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اگلی آیت کرتے ہیں، آیت نمبر 186. یہ آیت بھی بہت زیادہ خوبصورت آیت ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کو بھی ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. تو آیت نمبر 186 پڑھ رہی ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یا آپ یہاں پہ رک جائیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں. و اور اذا جب
सअलका सवाल करे आपसे, सीन हमजा लाम सवाल वाला रूट वर्ड है, और का जो है वो तुम, सिंगल तुम के लिए आता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि जब आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे सवाल करें, कौन सवाल करें? इबादी, अब्द मेरे, बंदे मेरे, ऐन बेदाल छोटी ये जो है ना, ये मैं के लिए आ रहा है, ठीक है। अन्नी, अन और नी जो है, अन्नी यानी मेरे बारे में, ठीक है ना, अन इसीलिए आता है ना, और छोटी ये जो है साथ ये नून छोटी ये नी जो है ये मेरे लिए आ गया, तो अन्नी मेरे बारे में, फ इन्नी तो बेशक मैं, फ तो इन्ना बेशक, और छोटी ये जो है वो मैं के लिए आ रही है फिर से, ठीक है। तो बेशक मैं करीब, करीबुन जो है ये करीब के ही मायनों में है, कुर्ब के मायनों में, कौफ रा और बाई इसका रूट वर्ड है। उजीबू मैं जवाब देता हूँ, जीम वाओ बा इसका रूट वर्ड है, यानी जीम वाओ बे जवाब देना, ठीक है। और उजीबू आया है, अलिफ आया है, तो ये आतैन वाला मैं के मायनों में है, जैसा मैंने आतैन में आपको बताया था ना, अलिफ मैं के लिए, ता तुम के लिए, तो इसमें अलिफ जो शुरू में आ रहा है ना, ये मैं के लिए आ रहा है, और जीम वाओ और बे इसका रूट वर्ड है। उजीबू मैं जवाब देता हूँ, दावता दावत की यानी पुकार की, दाऊ जो है वो पुकारने के लिए आता है ना, दुआ करना, अल्लाह को पुकारना, तो दाल एन वाओ इसका रूट वर्ड है। और दावत, वैसे भी हम दावत कहते हैं ना किसी का बुलावा या किसी की पुकार, तो उजीबू मैं जवाब देता हूँ, दावता पुकार की, अदाई दाई कहते हैं पुकारने वाले को, बुलाने वाले को, दाई वैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, दाल अलिफ एन और छोटी ये दाई जो बुलाने वाला होता है, अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला, इस्लाम की दावत देने वाला, तो दाई पुकारने वाला, रूट यही है इसका भी, दाल एन वाओ। इज़ा जब, दाआनी वो पुकारे मुझको, ठीक है, दाल अलिफ दाल ऐन अलिफ दा उसने पुकारा, और नी मुझ के लिए आ रहा है, नून और उसके नीचे आपको जो छोटी जेर नजर आ रही है ना, नून और छोटी जेर जो है ये मेरी के लिए आ रहा है। दाआनी जब वो पुकारे मुझको, फलियस्तजीबू बस चाहिए कि वो बात माने, ली मेरे लिए, फ तो लाम जो है ये चाहिए के लिए आ रहा है, यस्तजीबू वो रिस्पॉन्ड करे, ये जो इस्तजाब है ना, जीम वाओ बे ही रूट वर्ड है, जवाब वाला ही रूट वर्ड है, यहाँ पे इसका फलियस्तजीबू ली का मतलब ये है कि जिसका होता है ना, टू एक्ट इन रिटर्न, यानी कोई रिस्पॉन्स देना, कुछ सुन के कुछ करना, ठीक है ना, कोई रिएक्शन देना, इस मायनों में। फलियस्तजीबू ली बस चाहिए कि वो बात माने, यानी जवाब में वो भी बात माने, ली मेरे लिए, ठीक है। वल युमिनु भी और चाहिए कि वो ईमान लाए, भी साथ मेरे या मुझ पर, बाज़े भी जो आप उसको पर या साथ के दोनों के मायनों में ले सकते हैं। और वल युमिनु लाम इसमें वंस अगेन जो है वो चाहिए के मायनों में है, ये जो है दोनों में, फलियस्तजीबू में भी वल युमिनु में भी, दोनों में ये आता इन वाला वो के मायनों में है। और युमिनु में ईमान लाना, अलिफ मीम नून या हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, बस चाहिए कि वो ईमान लाए मुझ पर, ल अल्लाहुम ताकि वो, यरशुदून वो रुश्द तो हदायत पा जाए, यानी वो हदायत पा जाए, ठीक है ना, या राह रास्त पा ले, राशीन और दाल इसका रूट वर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानों को बताया है, समझाया है कि अल्लाह ताला से किस तरीके से अपना ताल्लुक कायम करना है। असल में इसकी जो आयत की शान नज़ूल इसके बारे में ये बताया जाता है कि कुछ लोगों ने जो है ये सवाल किया था कि हमें किस तरीके से अल्लाह ताला से मांगना है, क्या अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दूर है, तो अगर तो दूर है तो फिर तो हमें बहुत जोर जोर से उनको पुकारना चाहिए, या अल्लाह ताला करीब है तो क्या हम आहिस्ता से पुकारें। तो उसके लिए फिर उसके जवाब में ये वाली आयत जो है ये नाजिल हुई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि मैं तुम्हारे करीब, ठीक है।
اچھا، میں تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. یعنی اس آیت میں نا بہت اہم اور بہت خوبصورت، بہت خاص قسم کے پوائنٹس ہیں اس آیت میں، جس کو ہم رام رام سے دیکھتے ہیں اسٹیپ وائز. کہ میں تمہارے، پہلے تو اس کا ذرا ایک کوئک سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سے میرے بندے تم سے سوال کر رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پالیں. ٹھیک ہے، بامہارا ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، تو اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں نے پوچھا تھا، اس طرح کے سوال کیے تھے، تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی تھی. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ بات تو چل رہی تھی روزے کی فرضیت کی، جو پچھلی 2-3 آیات ہم نے پڑھی. روزے کی فرضیت کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایک دم سے آگے یہ والا ذکر کیوں آ گیا، یہ آیت کیوں آ گئی، اس کو یہاں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ دعا کا مہینہ ہے. رمضان اور دعا کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. میں نے آپ کو یہ جتنا لیکچر دیا تھا اس میں بھی بتایا تھا. ویسے بھی سب کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ رمضان جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے، سحر کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بھی. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. اور اس کے علاوہ جو رمضان کی راتیں ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں. پھر بالخصوص اس میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی عبادت اور اس کی دعائیں، ان کی قبولیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ واضح ہے. تو چونکہ بات رمضان اور روزے کی فرضیت کی چل رہی تھی، جس میں چونکہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی دعا کا ذکر کر کے بتا دیا. کیونکہ جو روزہ جو ہے نا، روزے کی حکمت کا آپ کہہ لیں کہ نقطہ عروج یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا انسان کو. ٹھیک ہے نا، انسان کو جو مطلب جسمانی فوائد تو جو ہے سو ہے، اصل میں تو وہ ایک روحانی فائدہ جو اس کا ہے، جس میں انسان کو تقویٰ کا حصول ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو دعا جو ہے نا، اس کا بھی بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگے اور اس کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے اس کا رب جو ہے وہ اس کے کتنے قریب ہے، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی نا، بہت ہی خوبصورت اور بہت اہم بات ہے. اگر انسان اس کو پر تھوڑا سا غور کرے نا، اس پہ تو آپ مطلب سارا دن بھی بولتے رہے اس ٹاپک پہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. سر ڈاکٹر اسرار اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ انسانی حقوق کا میگنا کارٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یعنی ایک انسانی رائٹس اور حقوق کا ایک چارٹر جو ہے نا، اہم ترین، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ انسان کو حق دیا گیا ہے. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں جب تم مجھے پکارو. ٹھیک ہے. کچھ شرائط آگے بتائی گئی ہیں، ظاہر مشروط اس کو کیا گیا، اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست حق انسان کو دیا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تم میرے سے مانگو اور میں تو تمہارے قریب ہوں. یعنی میں تم سے کوئی دور نہیں ہوں. تمہیں کوئی زور زور سے پکارنے کی یا اونچا اونچا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کتنی دور ہے. جیسے سورہ قاف میں بھی آتا ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرگ سے بھی قریب ہیں. حبل الورید کہتے ہیں شہرگ کو، ہم تو انسان کی شہرگ سے بھی قریب ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بتائی نا، یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس میں آپ دیکھیں پوائنٹ وائز کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا عبادی.
میرے بندے یعنی جو میرے عبد ہیں میرے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہہ کر سب کے لیے بات کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حق دیا انسان کو اور بہت زیادہ اہم بات یہ بتائی ہے جس کے اوپر اگر ہم غور کریں. اور پھر ساتھ ایک بات اس میں سمجھنے کی ہے، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، یعنی میں جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. جواب کون دیتا ہے؟ جواب وہی دے گا جو آپ کی بات کو سنے گا. جیسا ہوتا ہے نا بچوں کو ہم جب کبھی بلاتے ہیں اور کبھی اگر وہ جواب نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو سنا ہی نہیں دیا یا وہ سنی انسنی کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو سنتا ہے وہ پھر آپ کو رپلائی بھی کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجیبو کا ورڈ یوز کیا نا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میں دعا کو سنتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں تو جی بہت گنہگار ہوں، میں تو نہیں دعا مانگ سکتا، میری دعا کس نے سننی ہے، یا یہ کہ جی ہماری تو دعائیں نہیں سنی جاتی، ہم تو بڑے گنہگار ہیں اس لیے ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے در پہ حاضری دیتے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا کے ہم ان سے دعائیں مانگتے ہیں کیونکہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں. یہی عموماً لوگوں کے کیا کہتے ہیں کہ دلائل ہوتے ہیں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو قریب ہوں. لیکن عموماً لوگ جو آگے سے ریزن دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں. یا یہ آپ نے اکثر لوگوں کو ویسے بھی یہ گلا کرتے ہوئے سنا ہوگا، یا اس قسم کی خیالات رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے، ہم تو اتنے گناہگار ہیں ہماری دعا تھوڑی سنی جانی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اجیب، میں سنتا ہوں، جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات، اور پھر سب سے اہم بات کہ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یعنی پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یعنی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اگر اللہ کو پکارا جائے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے پاس جانا، ان سے مانگنا، یہ سمجھنا کہ وہ ہماری سفارش کریں گے یا وہ ہمارے لیے وسیلے بنیں گے، یا دوسروں کو حاجت روا سمجھنا، یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ حق دیتے ہیں جو ڈیو حق اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب پا سکتے ہیں جس کا حق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دے دیے. صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا. لیکن اس کے ظاہر کچھ شرائط ہیں، کچھ طریقے ہیں جن کو انسان سمجھتے نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پکارتے ہیں، تو پکارنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کیونکہ دعا جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بھی عبادت کہا، اور عبادت ہر طرح کی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ حق ہی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی ہی عبادت کی جائے، اور چونکہ دعا بھی عبادت ہے تو دعا مانگنی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کو دعا نہ مانگنا جو ہے یہ پسند نہیں ہے. تو ہمارے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ انسان کی ابدیت کا یہ اظہار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. ٹھیک ہے نا. تو جیسا میں آپ کو ایک تو روزے کی حکمت کے حوالے سے بتا رہی تھی نا کہ انسان کی جو ایک تو جسمانی اور روحانی جو کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کو محسوس ہوتا ہے. آپ خود بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جو روزے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، رمضان کے دنوں میں جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایسے واقعی بہت قرب محسوس ہو رہا تھا. اگر تو واقعی روزے کی غرض و غایت اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ روزہ رکھا جائے، تو ایک روحانی قرب انسان کو محسوس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ شرائط بتائی گئی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بس چاہیے کہ وہ بھی جواب دیں، وہ بھی رسپونڈ کریں، وہ بھی میری بات مانیں، وہ بھی ایکٹ کریں ان ریٹرن. ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ ایمان بھی لائیں میرے پر.
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، ضرور جواب بھی دیتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ انسانوں سے یہ مقصود ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں. اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گی. یعنی مشروط کیا گیا ہے ان چیزوں کو. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. انسان کو بھی اپنی طرف سے کچھ عمل کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. تو پھر یہ سارا جو یعنی دو طرفہ معاملہ، تب یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بھی بتا دیا تاکہ وہ ہدایت پا لیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر خالص ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو رشد و ہدایت بھی ملتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر خالص ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان ہدایت پاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہدایت کی طلب انسان کے اندر ہونی چاہیے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان بھی لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے مانا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک تو ہم نے اس کا ایک تھوڑا سا دیکھ لیا کہ اس کا آیت کا کیا ایکچوئل مطلب ہے یہ تک سے. لیکن ابھی یہ کوئی بات ہے کہ اس آیت کا حق ادا نہیں ہوتا صرف اتنی سی بات یا اتنی سی ڈسکشن کر کے. حق تو خیر ادا کر ہی نہیں سکتے ہم قرآن پاک کا یا اس کی آیات کا. تو لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسانوں کو دعا کرنے کی تلقین کی ہے. اور دعا دیکھیں شروع سے ہی جب قرآن پاک سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ میں بھی، اس میں بھی یہی تلقین کی گئی، نصیحت کی گئی کہ تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ انسان کو سکھایا گیا شروع میں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کیوں جو ہے وہ دعا کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری خالق بھی ہے، ہماری مالک بھی ہے اور ہمارے اوپر قابض بھی ہے. ہر طرح سے قدرت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. ہمارے اوپر قبضہ قدرت اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کے اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت، اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے. ٹھیک ہے. اور تمام مخلوقات کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تمام کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وہی ہمیں پال رہے ہیں اور تمام مخلوقات کو بھی پال رہے ہیں. انسان کا تو اختیار کسی چیز پر ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے. لیکن انسان کا آپ معاملہ دیکھیں کہ انسان کتنا یعنی ناشکرا بھی ہے، کتنا گنہگار بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انسان روزانہ گناہ کرتا ہے، روزانہ خطائیں کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام انعامات اور احسانات سے فائدے بھی اٹھا رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ دیکھیں کیسی رحیم ہے، کتنی زیادہ مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ فوری اللہ تعالیٰ پکڑ کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ فوری ہمارے گناہوں اور خطاؤں پہ پکڑ کرنا شروع کریں تو ہم میں سے تو زمین پہ کوئی باقی نہ بچے. یعنی آپ دیکھیں کہ مطلب ہر کوئی اپنے اوپر ہی نظر کر لے نا. عموماً ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں یا خطاؤں کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم روز کتنی خطائیں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں جانے انجانے میں. کوئی کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا حق مار لیا. تو یہ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فوری پکڑ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اوپر اپنی رحمت کے اور اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کے لیے بھی اپنی رحمتیں کرتے ہیں. چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والا وہ بھی، چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا وہ بھی، اللہ تعالیٰ سب کو نوازتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ
بات یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی نا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں مطلب میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا خالق کون ہے، اور میں کس کا عبد ہوں، اور اس عبدیت کا حق میں نے کس طریقے سے ادا کرنا. ٹھیک ہے نا. تو بات وہ یہ کہ انسان اگر جو زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے نا، اور جس زندگی میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اس زندگی کو وہ مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے لگائے گا تو ہی انسان ہونے کا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا حق ادا ہو سکتا ہے، جس میں وہ ہر وقت یہ کوشش کرے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس کا تقوی رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور اس کے قرب کے حصول کے لیے کرے. ٹھیک ہے نا. انسان ہے، ظاہر ہے انسان اپنی زندگی میں بار بار پھسلتا بھی ہے، خطائیں بھی کر جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے. ظاہر انسان کمزور ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اور انسان کے ظاہر زندگی میں حالات اور واقعات اور معاملات بھی مختلف قسم کے ہوتے رہتے ہیں، زندگی ایک طرح سے تو نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کہ جہاں پہ مطلب حکم دیا ہے، طریقے بتائے نا، اسی میں ساتھ ایک دعا کا بھی طریقہ بتایا گیا. دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، اور اس کی تلقین کی گئی ہے، ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے شروع سے یہ ہمیں بتا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے مدد مانگنا ہے ہر معاملے میں، ہر چیز میں. ٹھیک ہے. تو عبادت جو ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. یہی یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہی ہے، یعنی عبادت کا ایک اہم حصہ بتایا گیا ہے اس کو. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ظاہر انسان کو بہت سی خواہشات بھی ہوتی ہیں، بہت سی حاجات ہوتی ہیں، انسان کی زندگی کے مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے. تو ایسے مختلف حالات میں پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ایک ٹول دے دی ہے کہ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے جڑ جاؤ، اور اس سے جو ہے وہ مدد مانگو. ٹھیک ہے نا. تو ابدیت یا عبادت جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت عاجزی کے ساتھ، بہت زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے. اور اس میں پسندیدہ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کو پکارنا، اس سے مانگنا. یہی انسان کا مقام ہے کہ انسان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلے رہیں. وہ ہر وقت اللہ کا حاجت مند ہوتا ہے تو اپنی اس حاجت مندی کا اظہار کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، خواہ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مرحلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کے حالات ہیں، خوف ہے، غم ہے، خوشی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، مایوسی ہے. تو انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر قسم کے حالات میں سب سے پہلے اس کے ذہن میں خیال کیا آنا چاہیے، کس کا ذکر اس کے ذہن پہ یا اس کی زبان پہ فوری سے آنا چاہیے. تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ نا کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم کس کا سوچتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنے کے ٹیسٹ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ذہن میں فوراً اللہ تعالیٰ ہی کی سوچ آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، یا لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے کسی سے مدد لینا، اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وسیلے بنائے ہوتے ہیں انسانوں کو. لیکن وسیلے کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. جو ہمارے ہاں ہے نا کہ فلاں حاجت روا ہے، فلاں کے ادھر جا کے سجدے کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس سے مانگنا، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کسی اور سے نہیں، کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھنا، کسی اور کو رازق نہیں سمجھنا. یہ نہیں سمجھنا کہ میری زندگی کی ڈوریں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس نے شاید مجھے یہ دینا ہے، اس نے مجھے یہ کامیابی دینی ہے. نہیں،
اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے صرف، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے صرف اور صرف، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، کوئی انسان ساتھ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں قریب ہوں اپنے بندے کی، اور شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ اور کیا گارنٹی دی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی یعنی اہم بات ہمیں بتا دی، کتنا اہم ٹول ہمیں دے دیا کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، تم مانگو مجھ سے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ ہر وقت وہ سن رہے ہیں، ہر وقت وہ الرٹ ہیں، اپنے بندے کی طرف متوجہ ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ وہ بھولتے ہیں، اور نہ کبھی وہ غافل ہوتے ہیں. یہ ساری تو انسانی کمزوریاں ہیں نا. کوئی مطلب آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں ساتھ، اللہ تعالیٰ تب بھی ساتھ ہوتے ہیں. لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی ساتھ ہوتے ہیں. لوگ اگنور کرتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کس کو راہ روئے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی آئے، اس سے مانگے. انسان ہے جو اپنے اتنے اہم حق کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اور خود اپنی غفلت سے اور اپنے گناہوں سے اور اپنے اس حق کو نہ سمجھتے ہوئے، علم نہ حاصل کرتے ہوئے اور اس مقصد کو نہ سمجھتے ہوئے خود ہی اپنے اور اللہ کے درمیان فاصلے پیدا کیے رکھتا ہے اور دور رہتا ہے اپنے رب سے. ٹھیک ہے، انسان اتنا ناسمجھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، ان کو اپنا حاجت روا اور رازق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوششیں کرتا ہے، پھر ان سے امیدیں لگاتا ہے، ان سے مانگتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں، حاجت و خواہشات تو سب کی ہی ہوتی ہیں نا، ہر انسان کی ہوتی ہیں. آپ کسی بندے سے مل لیں، کوئی بہت زیادہ امیر سے امیر انسان ہوگا جس کو بظاہر دیکھ کے ہم سمجھیں کہ اس کی زندگی میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، لیکن جب آپ اس سے بات چیت کریں، اس کو تھوڑا بہت جانیں، تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی بھی زندگی کی بہت سی حاجات ہوں گی، بہت سی خواہشات ہوں گی. اور اسی طرح آپ کو غریب سے بھی مل کے دیکھ لیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو انسان ہے ہی ہر وقت حاجت مند اور ضرورت مند اپنے رب کے لیے، ہونا بھی رب کے لیے ہی چاہیے. اور یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جو بھی میری حاجات ہیں نا، اور جو بھی میری خواہشات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو پوری کرنے والی ہے ہر طرح سے. بھلے کوئی میرا وسیلہ انسان بن سکتا ہے اور کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یقین یہی ہونا چاہیے کہ کوئی انسان میری حاجت پوری نہیں کر سکتا. انسان نے صرف وسیلہ بننا ہے. دعا مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، کیونکہ میری وہ حاجت ایکچوئل پوری اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پکارنا ایکچولی کس کو ہے، مانگنا کس کو ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور بار بار مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے ہیں ہماری دعاؤں سے، بندے تھکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تنگ نہیں پڑتے ہیں ہماری دعا سننے سے، بندے تنگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے بندے کا مانگنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو یعنی اہمیت ہے نا دعا کی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ویسے پتہ تو ہم سب کو ہوتا ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن جو یعنی اس کی جو صحیح ایسنس ہے نا، اس کو جب تک ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، تو پھر ہم اس طرح کا ریلیشن یا اس طرح کے قرب تک نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بالخصوص جب کوئی پریشانی وغیرہ آتی ہے نا، تو ایسے وقت میں شیطان اتنا انسان کو بھلوا دیتا ہے نا کہ انسان اپنی پریشانی میں بھول ہی جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا کروں، کون سی دعا مانگوں. اس وقت اتنا انسان جو ہے بعض دفعہ بوکھلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے وقت میں بھی یاد رکھنا ہے کہ بھلے پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور میری دعاؤں کو سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دیکھیں کہ مانگنے کا یہ بھی ہے نا کہ اتنی ایک خوبصورت سا ایک ہمارے پاس ٹول ہے، ایک تعلق ہے کہ کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ہم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، کوئی
ایسا اپنا ایسا راز ہے جو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے دل کی ہر بات بتا سکتے ہیں، خواہ کہ کس قسم کی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کا بھی غم ہو. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے غم اور اپنی پریشانیاں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے غم، ہماری پریشانیاں یا ہماری حاجات ہمارے لیے بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے. ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی سے کہنا نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے. تو کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ پر امید رہیں. انسانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انسانوں کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی ہے کسی کو دے کر. یہ تو انسان ہوتے ہیں جن کا دل چھوٹا پڑ رہا ہوتا ہے کسی کو کچھ دے کر. ٹھیک ہے، پھر بعض دفعہ کوئی مسائل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس مسئلے کا کیا حل ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یا پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اب بات ہوئی کہ انسان کا علم تو محدود ہے نا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ ہماری زندگی میں چل رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا، اور یہ مجھ سے دعا مانگے گا، اس کی دعا قبول ہوگی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں قریب ہوں، اب دیکھیں لوگوں کو تو بعض دفعہ اونچا بول بول کر پکارنا پڑتا ہے، یا بار بار ان کو اونچا بول کے پکارنا پڑتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اونچا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو بار بار پکاریں گے یا دوسرے بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کسی کو نہیں بھی بتانا جا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے فائدہ یہ کہ آپ آرام سے دل میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے، یا کوئی ایک دم سے ایسی سڈن حاجت آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے قریب ہے. بس اس کا چیز سوچنے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی نا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں. تو آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کو نہیں اپنے دل کا حال بتا سکتے، یہ سوچنے کہ اللہ نے کہا میں تمہارے قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا حاجت ہے، کیا غم ہے یا کیا پریشانی ہے. تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے آپ آرام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا غم چل رہا ہے، کیا دکھ چل رہا ہے، کیا حاجت ہے. تو خواہ آپ کسی سے اپنی وہ بات شیئر نہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تو ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، ان سے مدد بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم نہیں ان سے ڈسکس کر سکتے، یا انسان کا ایک پردہ بھی ہوتا ہے، یا نہیں، انسان بعض لوگوں کی نیچر بھی ایسی ہوتی ہے، وہ ہر ایک سے ہر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں نا کتنی تسلی کی بات ہے کہ ایسے میں ایک وہی ذات ہے جو سب کچھ سن لیتی ہے، جس سے ہم اپنی ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں. کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اس ذات کی ہمارے اوپر. اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بات ہمیں کہہ بھی دی ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں جب تم مجھ سے دعا مانگتے ہو. ٹھیک ہے نا، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں نا تو وہ بعض دفعہ بیزار ہونے لگتے ہیں. ایک سے دفعہ مانگا، دوسری دفعہ مانگا تو پھر وہ بھاگنے بھی لگتے ہیں، اگنور کرنے لگتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، وہ سنی انسنی بھی کر دیتے ہیں. یا پھر بعض دفعہ لوگ شرمندہ بھی کرتے ہیں آپ کو، یا کوئی مدد کر دی تو اس کا احسان جتا کے شرمندہ کریں گے، یا
یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کا پردہ نہیں رکھتے، دوسروں کو بتا دیں گے کہ فلاں نے مجھ سے یہ مانگا تھا، یا اس نے یہ کہا تھا، یا اس طرح کی حاجت ہے اس کی، یہ وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کس سے مانگنے کا آپ دیکھیں نا فائدہ، کہ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک کی مشکل کا حل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی مانگنے سے بیزار نہیں ہوتے، کبھی سنی انسنی نہیں کرتے، کبھی جو ہے وہ انسانوں کا جو ہے وہ پردہ نہیں کریں گے، یعنی پردہ رکھتے ہیں، سب کے سامنے پردہ کھولتے نہیں ہیں، یا دوسروں کو نہیں بتا دیں گے کہ دیکھو اس نے مجھ سے یہ مانگا تھا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کی عزت رکھتے ہیں، سب کے گناہوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں، سب کی کوتاہیوں کو، خطاؤں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، خواہ ہم دن رات پکاریں، بار بار پکاریں. لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو الٹا خوش ہوتی ہے، اور زیادہ خوش ہوتی ہے، بے انتہا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہم اس سے مانگتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کی کسی ایسے انسان کو خوشی ہوتی ہے جس کا اونٹ اپنے تمام سامان کے ساتھ صحرا میں گم جائے اور وہ پریشان بیٹھا، اور پھر ایک دم سے اس کو اپنا وہ اونٹ آتا ہوا نظر آئے. تو جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے نا، اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، اس سے اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتا ہے. اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے بندے کی استغفار بھی اور اپنے بندے کا مانگنا بھی. تو یہ سینس جو ہے نا ہمیں لینی ضروری ہے. پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کی کوئی کنفیوژن، کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان طے نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس نے کیا کرنا، یعنی یہ والا راستہ اپنائے یا وہ والا راستہ اپنائے. اس میں بھی انسان نہ تو کبھی کسی سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ڈسکس کر کے کوئی مشورہ مانگے تو لوگ کوئی اتنا سنسیئر یا مخلصانہ مشورہ نہیں دیتے. آج کل اخلاص بھی ختم ہو گیا نا لوگوں میں. تو بعض دفعہ تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا فائدہ نہ ہو جائے، اس کو غلط بتا دو کہ اس کا نقصان ہو جائے. یہ بھی ایک عجیب سی سائیکی لوگوں کی. تو ایسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا طریقہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائے استخارہ سکھا دی ہے. استخارے کی دعا پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. لیکن اس کی بھی شکلیں اتنی بگاڑ دی گئی ہیں ہمارے معاشرے میں. استخارہ سینٹر کھل گئے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. اس کا بھی طریقہ سمجھ لیں کہ جو دعائے استخارہ بتائی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس وہ آپ پڑھیں. آپ حاجت کی نفل پڑھ کے وہ پڑھ لیں، دن میں کسی وقت پڑھ لیں، دن میں چاہے کہ متعدد دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، اور پھر بار بار پڑھیں، بار بار مانگیں. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے یا تو دل میں القاء کر دیں گے اس کا حل، یا وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے جو آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. جو نہیں ٹھیک ہوگا اس کے اسباب خود ہی بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے بس اللہ کی مدد آتی. کوئی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی سے جا کے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. تو پھر کیوں جانا ہے لوگوں کے پاس؟ کیوں جا کے ان سینٹرز کے دروازے کھٹکھٹائیں اور ان سے فون کر کے پوچھیں گے آپ ہمارے لیے استخارہ کریں؟ آپ نہیں. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. تو اب خود اپنے لیے خیر طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، میں اس کی پکار سنتا ہوں، کیونکہ میں قریب ہوں. تو پھر کیوں جانا ہے ادھر ادھر لوگوں کے پاس؟ ٹھیک ہے نا. یہ بات تو یہ نا کہ انسان کو معرفت نہیں ہوتی، اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کرنا کیا. تو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، یا پھر خود ہی سے کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جن کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، جن کو اپنے رب کی معرفت ہوتی ہے، جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہ پھر اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعا مانگو، میں جواب دوں گا تمہیں، میں قبول کروں گا تمہاری دعا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہی ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی، کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس کے پاس جانا ہے، کس سے دعا مانگنی ہے، کون ہمارا اصل حاجت روا ہے، کون ہمارا اصل مددگار ہے، اور کس طریقے سے پھر ہم نے دعا کرنی ہے، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ.
ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے دل میں آنے والے خیالات کا بھی پتہ ہے، دل میں آنے والے سب جو احساسات ہیں، جو سوچیں ہیں، جو نیتیں ہیں، جو وسوسے ہمیں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے. تو اپنا ہر غم، ہر حاجت بس اللہ کے سامنے رکھ دیں. ہم اپنے خود مشکلات کے بڑے بڑے بوجھ بنڈل خود اٹھاتے پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، یا خود سلجھاتے رہتے ہیں، پھر تھکتے رہتے ہیں، غمگین ہوتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ایکچوئل کرنا کیا چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء تھے، پیغمبر تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. حالانکہ اتنے اللہ کے مقرب اور چنے ہوئے خاص لوگوں میں سے تھے، وہ بھی حاجت مند تھے اللہ کے. تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیوں نہ مانگے رب سے؟ ٹھیک ہے نا. تو دعا مانگنی ہے، اور ضرور مانگنی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. کیونکہ دعا نہ مانگنا جو ہے یہ تو تکبر کی علامت ہے، کہ انسان خود کو اللہ کا حاجت مند ہی نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو اتنا عاجز ہی نہیں سمجھتا کہ میں سب کچھ کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. یا اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ دعا مانگنا جو ہے نا، وہ انسان کی عاجزی کا بھی اظہار ہے. ٹھیک ہے. تو بس یقین ہونا چاہیے. جتنا یقین ہوگا، جتنا توکل ہوگا، اتنے شوق سے آپ دعا کریں گے، اتنے جذبے سے آپ دعا کریں گے، اتنا آپ کا دل بھی لگے گا پھر دعا کرنے میں. پھر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی اتنی زیادہ شدت کی ہوتی ہے کہ انسان کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے ہوتے، دعا کے لیے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ انسان کیا کرے. ہر انسان ہے نا، کبھی ایسا غم، اتنا دکھ آ جاتا ہے. تب بھی یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا کیا غم ہے، میری کیا تکلیف ہے، میرا کیا حالت ہے اس وقت. تو بس اس وقت اللہ تعالیٰ سے اتنا کہنے کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میرا غم، میرے حالات، میری پریشانی، تو آپ میرے لیے آسانی کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ میری اس وقت دل کی کیا حالت. ٹھیک ہے نا. کچھ نہ بھی کہیں آپ تو اللہ تعالیٰ جان لیتے. کچھ نہیں بھی بولا جا رہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت. اگرچہ کہنا ہے، اگرچہ مانگنا ہے، یہی ہماری ابدیت کا اور ہماری عاجزی کا اظہار ہے. لیکن کبھی ایسی سچویشن ہو جائے کہ نہیں بھی مانگی جا رہی، تو بس اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں. سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں، آپ میرے لیے آسانی کر. ٹھیک ہے. تو جتنی توجہ، جتنے جذبے، جتنے شوق سے دعا کریں گے، اتنی زیادہ دعا جو ہے وہ پر اثر ہوگی. بعض دفعہ انسان دعا کرتے ہیں لیکن توجہ سے نہیں کرتے نا، بے دھیانی سے کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. ہوتا ہے نا، بے دھیانی میں یا بغیر مطلب جانے. بعض دفعہ لوگ مصنون دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں. یا ایسے ہی وہ ایک بے توجہی سے یا لاپرواہی سے بس ایک روٹین کے تحت پڑھ لی، دھیان ہی نہ دیا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، اور میں ایکچوئل اس میں میری نیت بھی ہے یا نہیں، بس ایویں وہ رٹا ہوا پڑھ لیا. ایسے نہیں ہے. اظہار ہونا چاہیے آپ کی اس طلب کا آپ کی دعا میں. ٹھیک ہے نا، کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر بات وہ یہ کہ یہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اجیب دعوت داعی اذا دعانی، کہ میں تو جواب دیتا ہوں، میں تو سنتا ہوں اس کی دعائیں، میں تو قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو یہ یقین کے ساتھ کہ ہاں اللہ تعالیٰ میری دعا سن رہے ہیں اور میری دعا قبول بھی کرتے. لیکن اس میں پھر ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو کافی عرصے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو ایسا ہی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی بات تو نہیں غلط ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو دعاؤں کی قبولیت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. بعض دفعہ ایز اٹ از اسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات تھوڑا سا ٹھہر کے قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ اور بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں، یا انسان کی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جو دعائیں ہوتی ہیں جو اس وقت قبول نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اس کی آخرت کے لیے سٹور کر دی جاتی ہیں، اور ان کا صلہ جو ہے پھر ان کو آخرت میں ملتا ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تحت کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں
مگر یہ یقین کر لیں کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی رد نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ قبول نہیں ہوتی، تو کیا فائدہ ہے مانگنے کا، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی تو چھوڑو، مانگنا چھوڑ دو. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا بدگمان بھی ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوے گلے کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان الانسان کانا عجولا، کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے نا. تھوڑی سی دعا مانگی، جلدی سے بدگمانی کی، جلدی سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے. تو یہ نہیں کرنا، مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے، بے صبرا نہیں ہو جانا. یہ نہیں کہنا کہ میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہائے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میری دعائیں تو رد ہو گئی. اور یہ بھی نہیں کہ مایوس ہو کے پھر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیں. بالکل مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، کیونکہ نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ انسان کی عاجزی کا اظہار ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ اگر میرے کہے کے مطابق پوری نہیں ہوئی نا تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے. اگر وہ فائدہ مجھے اس دنیا میں نہیں نظر آ رہا تو مجھے آخرت میں یقیناً نظر آ جائے گا. تو اس سوچ کے ساتھ ہی مانگتے رہے کہ آخرت میں تو مجھے اس کا اجر ملے گا ہی ملے گا، بھلے مجھے ابھی وہ اس طریقے سے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی. سمجھ نے کہا مختلف نوعیت ہوتی ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز دے دیتے جو انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے نا، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، ان کو سب پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے لیے کیا ضروری ہے، آگے ہمارے لیے کیا ہونے والا ہے. اس کی خبر اللہ کو پتہ ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اصل میں نا شیطان کا دھوکہ آتا ہے جو انسان کو مایوسی میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری تو دعائیں کوئی قبول نہیں ہو رہی، کیا فائدہ مانگنے کا، چھوڑ دو، مت مانگو. وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطان کن وسوسوں کو سمجھے. یہ یقین رکھیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں میری بات اور وہ جواب بھی دیتے ہیں. جب اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہی ہے، بھلے وہ کسی شکل میں قبول ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنے. شیطان جو ہے نا اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہے ہی کھلم کھلا دشمن. اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا اور بار بار بتایا. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف نہ جائے، اس کو دوسروں کی طرف لے جائے، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، دوسروں کے در پر لے جائے، قبروں پر لے جائے. اور یہی لوگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، میں سنتا ہوں تمہاری دعائیں. جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو پکارے تو صحیح نا. یعنی صرف اللہ کو ہی پکارے بغیر کسی کو اس کے ساتھ شریک کیے ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعا چونکہ عبادت ہے تو باعث اجر بھی ہے. یعنی نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دعا مانگ لی تو اس کا آپ کو ویسے کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر آپ کو سامنے اس طرح سے نہیں نظر آ رہا اس کا فائدہ. تو یہ بہت زیادہ طاقتور ہتھیار ہے اور بہت زیادہ اہم ہتھیار ہے، ایک بہت زبردست ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. بلکہ دعا کے بارے میں یہ بھی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و قدر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں پھیر سکتی. قضاء و قدر یعنی تقدیر جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا، اس کو بھی اگر بدلا جا سکتا ہے تو دعا ہی بدلی جا سکتی ہے. اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کانسیپٹ سمجھایا تھا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ فلاں وقت اس طرح کی یہ دعا کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ والا معاملہ بدل کے اس طرح کا ہو جائے گا. تو دعا مانگنے کی جس کو توفیق مل جاتی ہے نا، اس کے لیے سمجھے خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. من فتح لہ فی الدعاء منکم فتحت لہ ابواب الجنت. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا. دعا کا دروازہ کھولنے سے مراد یہ کہ دعا کی توفیق مل جانا. تو دعا کی توفیق مل جانا جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رحمت ہے. کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت کریں گے، اپنی بندگی کا اظہار کریں گے تو جنت کے دروازے تو کھلیں گے نا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. تو اپنے لیے عافیت کی دعائیں ضرور مانگیں، کیونکہ آزمائشیں جو ہے نا وہ انسان کو بعض دفعہ اس کے دین کے لحاظ سے اس کو کمزور بھی کر دیتی ہے نا. تو اور دعا کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دعا ان مصائب میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں اور ان میں بھی جو ابھی اتری نہیں ہے. تو اے اللہ کے بندو تم دعا کرتے رہا کرو. یعنی
جو ہو رہا ہے پرابلم وغیرہ اس کے لیے بھی اور جو بھی نہیں ہوئی ہوتی ان کے لیے بھی دعا جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. تو دعا نہیں چھوڑنی ہے. عافیت میں بھی دعا مانگے, یہ نہیں کہ جب آپ کو کوئی مشکل آئے تو اسی وقت اللہ کو یاد کریں, ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہوتی کہ عام حالات میں انسان بھولا ہوا ہوتا ہے, اپنا کنیکشن اللہ سے نہیں رکھتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے نا اس وقت انسان بھاگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سنتے تب بھی ہیں. پر ظاہر انسان کی ابدیت یہی ہے, اس کی عاجزی یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے اپنا تعلق بنا کے رکھے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دعا جو مانگنے ہیں تو کس طرح سے آداب کیا ہونے چاہیے دعا. ایک تو یہ کہ وہی بات ہے کہ خالص ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر, کوئی شرک کا ایلیمنٹ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں سے مانگ لو فلاں سے مانگ لو. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مانگنا ہے. اور پھر یہ کہ غفلت سے نہیں مانگنا, بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور بہت زیادہ واقعی اپنی حاجت کے اظہار کے ساتھ اس طلب کے ساتھ مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں دھیان ادھر ادھر کچھ ہو رہا ہے یا ویسے ہی وہ بس ایک ریچول کے طور پہ کچھ کر دیا, ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ دعا مانگے, اور پھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگے. وہ جو ہوتا ہے نا ایک وہ ریاکاری یا خام خواہ کا, جیسا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو یا ٹی وی پہ یا اس طرح سے کہ وہ بہت زیادہ ایک بناوٹ یا تصنع والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے. تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے نا, 1-to-1 بیسس پہ آپ کریں تو ہیز ٹو بی ویری ویری پیور, بہت زیادہ پیور ہونا چاہیے, بہت زیادہ شفاف ہونا چاہیے, کوئی بناوٹ نہ ہو, کوئی تصنع نہ ہو, کوئی ریاکاری نہ ہو. کسی کو دکھانی ہے نہیں کہ آپ دعا مانگتے مانگتے جیسے کہ پاس سے گزرا تو آپ اونچا اونچا ایسے سے جھوم جھوم کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. جس سیئنگ کہ بعض لوگوں کی یہ سائٹ کی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے. لوگوں کو نہیں دکھانے کے لیے دعا مانگنی, آپ نے اللہ سے مانگنی. یہ نہیں آپ نے لوگوں کو بتانا کہ وہ جی یہ تو بڑی جھوم جھوم کے دعائیں مانگتا ہے یا یہ تو بڑا خضوع خشوع سے دعائیں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے, آپ کی نیت میں کیا فطور آ گئی, یہ بھی یاد رکھیں. اچھا, پھر دعا مانگتے ہوئے یہ بھی کبھی نہ کہیں گے اچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ کر دیں ورنہ پھر نہ کریں. واضح یہ بھی ہوتا ہے, تو یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے تو اور کون کرے گا, اور کون کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ نہیں دعا کریں اچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں. نہیں, یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے, آپ اس کو قبول کر لیں. ہاں, یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, مطلب آپ کی حکمت کے تحت جو بھی میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دیں, یہ ضرور آپ مانگیں یا یہ ضرور ذہن میں رکھیں. لیکن یعنی اس بات کو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی غیر یقینی کا ایلیمنٹ آپ کی دعا میں نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا پتہ نہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں. یہ نہیں الفاظ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب یہ کہ یقین میں کمی. ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالایجاب, اللہ سے مانگو قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے. یعنی اس طریقے سے کہ تم یقین رکھنے والوں میں سے ہو دعا کی قبولیت. ٹھیک ہے. اصل میں ہمارے یقین میں ہی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اس کی طاقت میں, اس کی قدرت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہمارے یقین میں, ہمارے توکل میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ خضوع و خشوع کے ساتھ دعا مانگے, بہت زیادہ یعنی عاجزی کے ساتھ. اور پھر جس طرح یہ کہ روح کے دعا مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا, عاجزی دکھانا, اللہ کے سامنے رو کے ہاتھ پھیلانا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو دل کی جو تڑپ ہے نا اور انسان کی آنکھ کے آنسو, یہ دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ پر اثر ہوتے ہیں. تو گڑ گڑا کے مانگے, رو کے مانگے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے مانگے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیں جو عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتی کہ دعا میں تکرار بھی کریں, اصرار کریں, بار بار مانگے. ایک دعا کو آپ ریپیٹ کریں, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ بار بار مانگتے تھے, آپ آتا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ مانگتے تھے. تو یہ مت سوچیں کہ اچھا میں نے تو بس صبح کر لی تھی دعا تو اب کرنے کا فائدہ نہیں ہے, یا میں نے کل رات کو مانگ دی تھی نا, یا 2-3 دن سے تو مانگ رہا ہوں تو نہیں ہوا تو چلو چھوڑو. ایسے نہیں ہے. پھر مانگے, مانگتے جائیں. یہ یاد رکھیں کہ بندے تنگ پڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ تنگ نہیں پڑتے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں.
لوگوں سے آپ اصرار کریں، لوگ چڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں آپ ان سے اصرار کر کر کے مانگے، بار بار مانگے، تکرار کر کر کے مانگے. ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے بعض ضد کر 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 کے آپ سے وہ چیز لے ہی لیتے ہیں. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے تکرار کے ساتھ مانگے. یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے یا کہیں گے کہ یہ کیا ایسے کیوں مانگ رہا ہے بار بار. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بار بار مانگے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لمبے لمبے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اینڈ پہ دعا نہیں کرتے. وہ فلاں نے بتا دیا ایسے 2056 دفعہ یہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. وہ اتنا لمبا وظیفہ کر لیں گے لیکن دعا کی طرف آتے نہیں ہے جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے اور ضرور مانگے. ٹھیک ہے. پھر دعا کے آداب میں یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پہلے سوری کہ سب سے پہلے خوب حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار، اس کی کبریائی بیان کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں نا تو کچھ ادب و آداب بھی ہونے چاہیے. پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور پھر درود ضرور پڑھے، اول و آخر. ٹھیک ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حمد و ثنا، درود پڑھنا، اور پھر یہ کہ استغفار کر کے پہلے گناہوں کی معافی مانگے پھر دعا کریں. کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں جو قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں نا. تو معافی مانگ لینے سے آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی اور زیادہ رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں انسان کی طرف. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے. وہ جو میں نے آپ کو اونٹ والی حدیث بتائی نا، وہ ایکچولی توبہ کے حوالے سے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو توبہ کرنے سے جو ہے نا، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت زیادہ رحمت کے ساتھ انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پھر دعا کی قبولیت کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. مجھے نا موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اقبال کا جو شعر ہے، انفعال کہتے ہیں شرمندگی کی. تو اللہ تعالیٰ تو موتی سمجھ کے چنتے ہیں جو شرمندگی کے انسان کے قطرے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے لیے استغفار ضرور کریں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ کوئی پریشانی یا غم بھی آئے نا تو استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے انسانوں کے گناہ دھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور انسان کی دعاؤں کی قبولیت کا چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو استغفار کو بہت زیادہ اپنی دعا کے ساتھ حصہ بنائیں. لا الہ الا انت پڑھ لیں، یا جو بھی جس طریقے سے رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، سب کو پتہ ہی ہے استغفار کے حوالے سے وہ دعائیں مانگے. اصل میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں نا، چاہے وہ استغفار کے حوالے سے ہیں یا ویسے کسی حاجت کے حوالے سے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں، یعنی قبول ہوئی ہوئی ہیں وہ دعائیں، مقبول دعائیں ہیں. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مانگے. پر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ لمبی 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 دعائیں کریں. بے شک جامع مختصر الفاظ میں دعا کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسی لیے جو مسنون دعائیں نا ان کا یہ بڑا فائدہ ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں یا کوئی ویسے انبیاء کی جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں. بہت زیادہ نا جامع دعائیں ہیں، مختصر الفاظ میں بہت کمپلیٹ طریقے سے آپ دعا مانگ لیتے ہیں. کچھ دعائیں ہمیں قرآن میں بھی سکھائی گئی ہیں، قرآنی دعائیں بھی ہیں، وہ بھی اتنی زبردست ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہترین دعا ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کا حسنہ. اور تو یہ یاد رکھیں کہ جامع مختصر الفاظ میں بھی دعا کی جا سکتی. ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی ہی وظیفے کر کے لمبی لمبی ہی دعائیں مانگے. اور یہ بھی مت سوچیں کہ اچھا ابھی نہیں، کام سے فارغ ہو لوں، گھر جا کے مانگ لوں گی، کچن سے نکل جاؤں تو پھر کروں گی. نہیں، آپ کچن میں بھی کام کر رہے ہیں آپ دعا مانگے، آپ سفر میں آپ دعا مانگے، بلکہ سفر میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ دعا کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ باقاعدہ آپ نے وضو ہی کیا ہو، آپ کسی بغیر وضو کے بھی آپ دعا کر سکتے. کہیں کسی حال میں اٹھتے بیٹھتے، مطلب آپ لیٹے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں،
اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ لمبی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، باوضو ہو کے باقاعدہ بیٹھ کے مانگے، اس کا اپنا ایک وہ ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں جس طرح آپ تسبیحات وغیرہ کر رہے ہیں نا، تو اس میں آپ ساتھ استغفار کی دعائیں مانگے یا ویسے کچھ مانگے جو بھی آپ کی حاجت ہے، تو بار بار بات ہو، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ کے جی ابھی تو میرا وضو نہیں ہے تو میں دعا نہیں مانگ سکتی، نہیں، مانگے، ہر وقت مانگے۔ پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کر دیں، یا اللہ یہ کرتے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا، اتنے صفاتی نام، یا حیو یا قیوم، یا رزاق، یا مجیب، یا سمیع علیم، یہ یا رحمان الرحیم، یہ سارے نام جو ہے نا ذہن میں لا لا کے ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے، یا مؤمن یا مخیمن یا حافظ یا حفیظ، واللہ خیر الرازقین، اور فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین، حفاظت کے لیے اس طرح کی جو ہے یہ بھی آپ کو یاد کریں، ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ امن، سلامتی، عافیت، حفاظت، ان سب کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ جس طرح کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ آپ استغفار کریں تو یا غفور رحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا عفو کریم، یا غفور رحیم، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جو ایک بہت اہم چیز، ٹائم کتنا رہ گیا؟ اوکے، ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو باقی دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر شرائط بھی بتائی ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات مانیں اور میرے پر ایمان لائیں۔ تو ایسے میں نا تھوڑا سا خود کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ، ہماری بندگی کس لیول کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یعنی جب اللہ نے کہا کہ انہیں بھی چاہیے کہ میرے حکم پر لبیک کہیں، میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، تو ہم اپنا آپ کو بھی تو چیک کریں نا کہ ہم خود تو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے نہیں ہیں، اس کے حکم کی تعمیل ہم نہیں کرتے، بے تحاشا ایسے ہمارے معاملات ہوں گے زندگی میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ تو ہم اپنے فرائض سے ہی غافل ہوتے ہیں، بعض لوگ یعنی فرض نمازوں کی بھی پابندی نہیں کر رہے ہوتے، یا دیگر جو ہمارے فرائض ہیں ان سے غافل ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوگا کہ نماز یا فرائض وغیرہ کی پابندی تو کر رہے ہوں گے، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی قربانی دینے کا معاملہ ہوگا نا، وہاں پہ پیچھے ہو جائیں گے۔ یعنی اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے کوئی قربانی دینے کو تو ہم تیار ہیں نہیں، کہیں پہ ہم نفس کے غلام ہیں، کہیں پہ ہم اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہیں، کہیں لوگوں کے اوپر ہمارا امیج جو ہے وہ ہمارے آڑے آ جاتا ہے، کہیں پہ ہمیں لوگوں کی باتوں کا ڈر ہوتا ہے، اچھا اگر میں نے اب یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ دین کا حکم، لیکن میں نے ایسے کیا تو لوگ کیا کہیں گے، تم بڑے مولوی ہو گئے ہو، تم تو بڑے ایسے کرنے لگ گئے ہو، میرا تو ایک وہ جو امیج ہے لوگوں کے اوپر وہ خراب ہو جائے گا، میں اب اپنا حلیہ کیسے چینج کروں، میں اپنی زندگی کے طور طریقے کیسے چینج کروں، میں ایسے دکھتی ہوں تو اب میں ایسے لگنے لگ جاؤں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، اس نے سر پہ کور کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے کپڑے اس طرح کے پہننے شروع کر دیے ہیں، اچھا انہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کر دیا، تم تو بڑی نمازی ہو گئی ہو، تم تو بڑے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، تو ہم فوراً اس پہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اچھا نہیں یہ قربانی ہم نہیں دے سکتے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پہ قربانی دینے کا معاملہ ہو، نفس کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہو، وہاں پہ ہم فوراً پیچھے ہو جائیں، لیکن خواہش ہماری یہ ہو کہ ہماری دعائیں ضرور سنی جائیں، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مشروط کیا ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو خود بھی تو ہم عمل کرنے والے بنے نا، خود بھی تو ہم کچھ قربانی دینے والے بنے، کچھ ہم اس کی سنیں، کچھ اس کی فرما برداری کریں، پھر ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے معاملات چیک کریں کہ اپنے خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، ہماری زندگی کیسی چل رہی ہے، ہم عمل کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، پھر ہم کریں گلے شکوے۔ اول تو گلے شکوے بنتے ہی نہیں ہیں، جب انسان اپنے عمل کو چیک کرے گا نا تو سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، جو بعض دفعہ ہوتی ہے نا انسان کو بدگمانی آئے، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی، میں تو یہ تو میں تو وہ، میری تو، میں اپنے آپ کو انسان بڑا مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ شیطان بیسیکلی انسان کو یہ دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو تمہارے اوپر تو بڑا ظلم کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے، کہ تمہاری کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی۔
اپنے آپ کو چیک کریں، کدھر کمی ہے، کدھر کوتاہی ہے، کہاں پہ ہماری طرف سے غفلت ہے، کہاں ہم پیچھے رہ گئے ہیں عمل کرنے سے. تو انسان کو پتہ چلے گا کہ اپنے ہی آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کو یہ ہو نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اپنی کمائی کو ضرور چیک کریں، کیونکہ حرام کمانے اور حرام کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت کلیئر حدیث ہے کہ کوئی شخص آئے اور اللہ سے دعا مانگے، بہت چاہے وہ گڑ گڑا رکھے بھی مانگ رہا ہو، لیکن اس حالت میں کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا اوڑھنا سب کچھ حرام کے پیسے سے ہے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہوتے ایسے انسان کی طرف جو حرام کھا پی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ کمائی ضرور چیک کریں، چاہے آپ بیوی ہیں، آپ اپنے شوہر کے لحاظ کو چیک کریں کہ کس طرح کی کمائی آ رہی ہے، آپ بیٹی ہیں آپ چیک کریں کہ گھر میں کمائی باپ کی جو ہے وہ کس طریقے سے لا رہا ہے. اپنے اپنے لیول پر یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر آپ خود کوئی جاب کر رہی ہیں، آپ خود کوئی کاروبار کر رہی ہیں، تو بہت زیادہ الرٹ رہیں. کوئی چھوٹا سا بھی بے ایمانی کا یا کسی کو دھوکہ دینے کا یا ذرا سے غلط چیز کا بھی جو معاملہ ہے نا، وہ بہت بڑا وبال بن سکتا ہے انسان کے لیے. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے آج کل تو بہت سی لیڈیز بھی ایسی ہیں جو جاب بھی کرتی ہیں یا بزنس بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ محتاط ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. کسی بھی طرح سے کوئی حرام کا عنصر جو ہے وہ آپ کی کمائی میں نہیں آنا چاہیے. کسی کو دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کوئی غلط چیز کسی کو سیل کر دی، یا آپ جاب کر رہی ہیں تو وہاں پہ کوئی معاملات غلط کر دی، اپنی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر دی، اس کو دھیان ہی نہ دیا، اس کو اتنا اہم ہی نہ سمجھا، وقت پورا نہ لگایا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ آگے صورت وہ پڑھیں گے جو متففین کا ذکر آتا ہے جہاں پہ، وہاں پہ یہ چیز اور بھی زیادہ کلیئر ہوتی ہے. تو بہرحال پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، یعنی کوشش یہ کریں کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں ہر وقت. یعنی ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان اس طرح کی کوئی قطع رحمی کی دعا مانگنے لگ جاتا ہے، یا کوئی کسی کے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے فوراً سے. اصل میں ہم فوراً سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں، لان تان شروع کر دی، بد دعا شروع کر دی، غلط کہنا شروع کر دیا. یہ نہیں کریں. اس طرح کی دعائیں جس میں قطع رحمی ہو یا کس قسم کی گناہ کے کوئی ایلیمنٹ آتا ہو، یہ اس طرح کی دعائیں نہ کریں، یہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ سبھی خطا کار ہیں، سبھی گناہ گار ہیں. ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. یہ اگر کوئی بہت زیادہ مظلوم ہے تو ظاہر ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ظلم ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک عام حالات میں جو ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض دفعہ والدین بچوں کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیں، تو بہت زیادہ محتاط رہیں. اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں، چاہے وہ کتنا بھی آپ کا دل دکھائیں، کیونکہ والدین کی دعا نا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہوتا ہے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بچوں کے اوپر آج کل پریشرز بھی اتنی طرح کے ہیں. کبھی اپنے منہ سے یاد رکھیں اپنی اولاد کے لیے نیگیٹو کوئی بات منہ سے نہ نکالیں. حتی الوسع کوشش کریں چپ ہو جائیں، پانی پی لیں، وہاں سے ہٹ جائیں، ان کو چھوڑ دیں، بات ختم کر دیں. کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، کبھی بھی. بلکہ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کو نہیں پتا یہ غلط کر رہے ہیں تو ان کو معاف فرما دے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، آپ سوچیں کیا کیا کچھ ان کی اولاد نے کیا ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ان کے لیے استغفار کی دعا کرتے تھے، کبھی ان کے لیے کوئی اس طرح کی دعا نہیں کی. تو یہ یاد رکھیں. اور پھر ونس اگین وہی بات کہ اپنے فرائض کی ادائیگی، نماز، قرآن کا فہم حاصل کرنا، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ بھی تو ہمارا فرض ہی ہے نا، تو اس سے بھی غفلت نہ کریں. اور یہ کہ بدگمان ہو کہ اللہ تعالیٰ سے گلے نہیں کرنا شروع کر دیں، چھوڑ نہ دے کہ اب نہیں میں نے مانگنا، میری تو کوئی دعائیں نہیں قبول ہوتی، بس چھوڑو، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات بھی ہمیں بتائے گئے، جیسا تہجد کے وقت میں بارے میں حدیث ہے، بہت حدیث قدسی کہ جب رات کی 1/3 رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے اپنی حاجت کرنے والا کہ میں اس کی حاجت قبول کروں. تو تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے دعا مانگے. کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت حاجت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ہو پا رہا، کچھ حل نظر نہیں آ رہا کوئی، تو تہجد کے ٹائم پہ دعا مانگے. کیونکہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بہت قرب ہوتا ہے.
بلکہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت مانگنے والوں کی صف میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ رش نہیں لگا ہوتا نا. یعنی رش سے کہنے سے مراد یہ کہ جس طرح ایسے سمجھ رہے کہ جیسے کوئی کہیں پہ آپ کوئی چیز لینے گئے ہیں اور بہت زیادہ رش ہو، اور ایک کوئی ایسا ٹائم ہو جس وقت رش نہ ہو، بالکل خالی ہو، تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تہجد کے ٹائم کو. پھر ظاہر رمضان کے حوالے سے چونکہ آیات آئی تھی، سب کو پتہ ہے بابرکت مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالخصوص لیلۃ القدر. ویسے بھی سارا وقت تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ بہت اہم مہینہ ہے اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر آگے جس طرح بھی ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے، تو 9 ذوالحجہ جو یوم العرفہ ہے، اس دن کے بارے میں اس کی بھی بہت اہمیت ہے. اس دن بھی دعائیں مانگیں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. پھر ایک ہے اذان اور اقامت کے درمیان. اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے کلمات کے جواب دیں، اور پھر اقامت ہونے کے درمیان جو بیچ میں ٹائم ہوتا ہے، نہیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا، اس وقت جواب دیں. دعا مانگے. یعنی اذان ہوگی نا تو اس کے بعد ضرور دعا مانگے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مرغ کی آواز سنو نا، تو مرغ جو ہے وہ فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے، تو اس وقت بھی دعا مانگنی چاہیے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. پھر سجدے میں انسان بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدوں میں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، جمعے کے دن کی ایک گھڑی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ یہ بھی مقبولیت کی ہوتی ہے. تو جمعے کے دن سارا وقت دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پھر یہ کہ سفر کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں ضرور دعا مانگے. ٹھیک ہے، بارش کے وقت کہتے ہیں اس وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے نا بارش، تو اس وقت دعا کریں. جب کوئی تکلیف میں ہو، مظلوم ہو، تو اس کی بھی دعا ضرور عرش تک جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ مریض کی جب عیادت کریں نا، تو اس وقت بھی ضرور دعا کریں، کیونکہ جب کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی اہمیت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، کسی مریض کی عیادت کو لیے جانا اور اس کا دعا بھی کریں، اس کی لیے بھی دعا کریں، اس کی صحت کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کریں. ٹھیک ہے. پھر والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں. تو جن کے والدین حیات ہیں، دونوں یا ایک، ان کو کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی قبول کریں گے. دوسروں کی اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی قبول کریں گے. دوسروں کی اولاد کے حوالے سے ایک یہ بھی چیز اس کا ذہن میں آگے کے بعض دفعہ، کیونکہ چھوٹی بچوں والی بھی مائیں ہوتی ہیں ساتھ، تو کبھی ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کھا نہیں رہا اچھی طرح سے، بھوک نہیں لگتی، اس قسم کے معاملات ہونا، تو اپنے ارد گرد دیکھیں کون سے ضرورت مند بچے ہیں، کوئی آپ کے سرونٹس کے، کوئی آپ کے ملازمین کے، ان کو کھلائیں. زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں. انشاءاللہ بچے جو ہے نا وہ پھر آپ کے بھی کھانا شروع کر دیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہرحال پھر یہ کہ رات میں کسی پہر اگر آنکھ کھل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے پھر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا چوتھا کلمہ اور پھر تیسرا کلمہ. تو یہ جو بخاری میں الفاظ آتے ہیں اس میں الحمدللہ وسبحان اللہ اس طریقے سے ترتیب تھوڑی آگے پیچھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی چونکہ حمد و ثنا ہی ہے، تو اس میں آپ اس طریقے سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ اب جب انسان کی عمر بڑی ہوتی جاتی ہے تو رات کو ضرور نیند کھل جاتی ہے. جب نیند کھلے تو اس طریقے سے کریں. سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز پہ بھی بتا دیا کہ یہ اس وقت رات کو نیند بھی کھل گئی ہے نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی کریں حمد و ثنا، دعا مانگے. تو یہ بس ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی بات مانگنا، یہ دعائیں قبول کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ رشد و ہدایت بھی ملتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو اللہ کی یہ دعا عبادت ہے، جو اللہ کی بندگی ابدیت نہیں کرتا وہ پھر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا تو وہ رشد و ہدایت تو نہیں پائے گا. تو یہ اس لنک کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے جو اینڈ پہ بتایا گیا ہے نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور میرے پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ سارا ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر ابھی مزید بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بس ایک دوسرے کو
یاد بھی کرانا ہے، کیونکہ جب کبھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو اس کا انسان بھول جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو وہ سمجھائیں، بتائیں، اور اپنے لیے بھی یاد رکھیں کہ ایک اتنا اہم ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دعا کی صورت میں ہمیں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جانتے ہیں ہم سب، یہ ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان رونا دھونا لوگوں کے سامنے کرتا رہے، یا پریشان ہو کے بیٹھا رہے، یا گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، یا لوگوں کو غم سناتے رہے اور لوگ چڑھتے رہے اور لوگ بھاگتے رہے، لوگ تو تنگ پڑ جاتے ہیں نا. تو اپنے رونے کو بھی دعا میں بدل دیں، اپنے غم کو بھی دعا میں بدل دیں، اپنی حاجات کو بھی دعا کی صورت میں دعا میں بدل دیں. اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اس کو اپنا غم سنائیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ ضرور دعا قبول کرتے ہیں جب کوئی اس سے مانگتا ہے. بس وہ اللہ کی ابدیت ہونی چاہیے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وہ ابدیت کا اظہار ہونا چاہیے اپنے عمل کو چیک کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یقین کے ساتھ یہ یقین رکھنا ہے اور اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے، مانگتے ہی جانا ہے، زندگی کے آخری سانس تک دعائیں کرتے رہنا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین بھی عطا کرے، توکل بھی عطا کرے، ہم سب کو دعا کی توفیق بھی دے دعا مانگنے کی، ٹھیک ہے جی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک ہی آیت ہے لیکن چلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. تلاوت سنتے ہوئے ذرا آنکھیں بند کر کے سنیں، ترجمہ سمجھ آتا ہے، کچھ سمجھ آتی ہے یا نہیں. ہاں جی تلاوت پلے کر دیں پلیز. بس أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ایک دفعہ پھر پلے کر دے غزل. غزل ایک دفعہ پھر اگر ہو سکتی ہے تلاوت تو کر دیں، ایک ہی آیت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چلیں جی دعا کر لیجئے. اس ٹائم پہ بھی ضرور دعا کر لیا کریں، ٹھیک ہے.